بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شرطیں دو ہیں، پڑھ چکے ہیں پھر بتاتے ہیں۔ احدہما ایجاب الصغریٰ، ایک شرط کیا ہے؟ صغریٰ کا موجبہ ہونا۔ ثانیہما کلیت الکبریٰ، دوسری شرط کیا ہے؟ کبریٰ کا کلیہ ہونا، ٹھیک ہے؟ فَإِن يَفْقُدَا مَعًا، فَقَدَا يَفْقُدُ سے يَفْقُدُ يَفْقُدَانِ تھا، ان شرطیہ داخل ہوئی تو نون رابع گر گیا تثنیہ کا، تو ان یفقدا معًا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر دونوں شرطیں مفقود ہوں، ان یفقد الشرطان، اگر دونوں شرطیں نہ ہوں، یعنی ایجاب صغریٰ بھی نہ ہو کلیت کبریٰ بھی نہ ہو، نئے بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض میں دیکھا ہوگا 16 میں سے کہیں کہیں دونوں نہیں ہیں، مثلا نیچے جو دو خانہ بنا ہے سب سالبہ ہے، تو وہاں تو پہلی شرط تو بالکل نہیں پائی گئی، بات سمجھ رہے نا؟ اور کبریٰ کلیہ ہونا شرط ہے تو 2 مرتبہ جزیہ آئے گا اس میں، 2 مرتبہ جزیہ اس میں آئے گا، کیونکہ موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو 4 اس میں آپ دیکھیں گے تو یہاں دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی کہ نہ ایجاب صغریٰ ہے اور نہ کلیت کبریٰ ہے، یہ صرف اخیر والے 2 خانوں میں ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اوپر والا جو 2 خانہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایجاب صغریٰ تو ہے مگر کلیت کبریٰ نہیں، مثلا تیسرے والے میں ایجاب تو ہے اور کلیت کبریٰ نہیں ہے، نہیں تیسرا نہیں دوسرا ہوگا، کیونکہ دوسرا والا، کیونکہ موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ نہ ایجاب تو ہے کلیت کبریٰ نہیں، اور چوتھے والے میں آپ دیکھیں گے ایجاب تو ہے کلیت کبریٰ نہیں۔ ارے جو خانہ بنا ہے غور کر لینا، اس میں دماغ میں ہر چیز بٹھائی جاتی ہے، سب کتاب ہی نہیں دیکھا جاتا ہے، تو اگر دونوں شرطیں نہ ہوں اور یفقد احدہما یفقد احد الشرطین، یا 2 شرطوں میں سے کوئی ایک نہ ہو، مثلا ایجاب تو ہے کلیت کبریٰ نہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، سمجھ گئے کہ دوسرا خانہ اور چوتھا خانہ، ایسے نیچے جاؤ گے بازار میں آگے سب موجبہ ہی ہے، وہ اگرچہ موجبہ جزیہ ہے تو پہلی شرط تو پائی جا رہی ایجاب صغریٰ، مگر آپ دوسرا والا خانہ جو ہے اس میں دوسرے نمبر پر جو ہے وہ جزیہ ہے، چوتھے نمبر پر جو ہے وہ جزیہ ہے، تو کلیت کبریٰ نہیں پائے گی، پہلی شرط پائی گئی دوسری شرط نہیں پائی گی۔ تو جو پہلا خانہ ہے اور دوسرا خانہ ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا دوسرا اور چوتھا، سمجھ رہے ہیں؟ ایجاب صغریٰ تو ہے کلیت کبریٰ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر دونوں شرطیں نہ ہوں یا کوئی ایک نہ ہو، لا یلزم النتیجہ، تو نتیجہ لازم نہیں آئے، کما یظہر عند التأمل، جیسا کہ غور کرنے کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ وَأَمَّا غُرُوبُ فَأَرْبَعَةٌ، رہ گئی شکل اول کی ضربیں، شکل اول ہی نہیں، دوم سوم چہارم سب کی ضربیں کل کتنی نکلیں گی؟ وہ ہاں اس کی ضربیں 4 ہیں، صرف اس کی اخیر والے کی وہ 6 آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ شکلیں 4 ہیں، لِأَنَّ الْإِحْتِمَالَاتِ فِي كُلِّ شَكْلٍ 16، اس لیے کہ ہر شکل میں عقلی احتمالات وہ 16 ہیں، کیوں؟ لِأَنَّ الصُّغْرَىٰ أَرْبَعَةٌ، اس لیے کہ صغریٰ 4 ہیں، موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ، والکبریٰ أيضاً أربعة، اور کبریٰ بھی کل کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ صغریٰ کا کالم دیکھا، پہلے کالم میں 4 مرتبہ موجبہ کلیہ، دوسرے کالم میں 4 مرتبہ موجبہ جزیہ، تیسرے کالم میں 4 مرتبہ سالبہ کلیہ، چوتھے کالم میں 4 مرتبہ سالبہ جزیہ، خانہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو صغریٰ 4 ہیں اور کبریٰ بھی 4 ہیں، یعنی موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ۔ والاربعۃ فی الاربعۃ 16، اور 4 کو جب 4 میں ضرب دیا جاتا ہے تو کتنے نکلتے ہیں؟ 16، وہ دکھا دیا اس میں سب 16 بنایا ہے نا۔ واسقط شرائط الشکل الاول 12، شکل اول کی شرطوں نے 12 کو ساقط کر دیا، پہلے خانے سے 2 کو گرایا، دوسرے اور چوتھے کو، دوسرے خانے سے 2 کو گرایا، دوسرے اور چوتھے کو، دیکھ لیجئے گا 4 یہ ہو گئے، اور باقی وہ 8 تو سرے سے ساقط ہو گئے، سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ، تو 8 اور 4 12 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ وہاں ایجاب صغریٰ نہیں ہے۔
شکل اول کی شرطوں نے 12 کو ساقط کیا، وہ کون؟ الصغرى سالبہ کلیہ، صغرا سالبہ کلیہ مع الکبریات الاربعہ، کبریات اربعہ جانتے ہو؟ کبریات اربعہ کا مطلب 4 مرتبہ سالبہ کلیہ آپ نے لکھا، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ پڑھا لیں تو بھی دیتے، ابھی آؤ 10 منٹ میں. والصغرى السالبة الجزیہ مع تلك الاربعہ، اور صغرا سالبہ جزیہ، صغرا نیچے سالبہ جزیہ نہ ہے، ان چاروں کبریات کے ساتھ. چاروں کبریات سمجھنے، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. وہذه 8، اور یہ 8 ہیں. والکبرى الموجبة الجزیہ، میں نے بتایا تھا کبرا موجبہ جزیہ یہ دوسرا اور چوتھا ہے، دوسرا اور چوتھا، کبرا موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ، کبرا موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ، سمجھ رہے ہو؟ مع الصغرى الموجبہ، یعنی صغرا جب موجبہ ہے 4 مرتبہ موجبہ کلیہ، 4 مرتبہ موجبہ جزیہ، تو وہاں دیکھیں گے 4 شکل اول کی شرط اول تو پائی گئی، مگر جب کبرا موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ ہوگا، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یعنی موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ، موجبہ کلیہ سالبہ جزیہ پہلے خانے میں، اور دوسرے میں موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ اور موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ، یہ 4، 2 اس میں اور 2 اس میں، اسی کبرا موجبہ جزیہ اور کبرا سالبہ جزیہ کس کے ساتھ؟ صغرا موجبہ جزیہ اور موجبہ کلیہ کے ساتھ، یہ 4. ففی اربعہ فبقی اربعۃ ضروب منتجہ، تو باقی ضرب میں کتنی رہیں؟ منتج، 4 ہی نہ رہیں. فبقی اربعۃ غروب منتجۃ. الضرب الاول مرکب من موجبۃ کلیۃ صغرا اور موجبۃ کلیۃ کبرا. پہلی ضرب موجبہ کلیہ صغرا موجبہ کلیہ کبرا، یہ پہلے خانے کا پہلا ہے. ینتج موجبۃ کلیۃ، یہ نتیجہ موجبہ کلیہ کا دے گا، جیسے کل جابا و کل بادا، کل جابا و کل بادا، کل انسان حیوان و کل حیوان حساس، نتیجہ کیا دے گا؟ بابا گر گیا، اے کل جادا. باز میں آگی اے کل انسان حساس. 2-3 مثالیں صغرا میں ہم نے بتائی تھیں. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، سمجھ رہے ہیں؟ کل انسان حیوان وکل حیوان حساس، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل انسان حساس. ایسے دوسری ضرب کیا ہے؟ مؤلف من موجبۃ کلیۃ صغرا، صغرا موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کبرا سے مرکب ہے، نتیجہ سالبہ کلیہ کا دے گا، جیسے کل انسان حیوان. ٹھیک، موجبہ کلیہ ہے. اور لا شیء من الحیوان بحجر، یہ پہلے خانے کا تیسرا ہے، موجبہ کلیہ صغرا اور سالبہ کلیہ کبرا. نتیجہ کیا دے گا؟ سالبہ کلیہ، کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے اور کوئی حیوان پتھر نہیں، نتیجہ دے گا لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر. پہلے نے موجبہ کلیہ کا نتیجہ دیا اور دوسری ضرب نے سالبہ کلیہ کا. ٹھیک، تیسری ضرب ملتئم من موجبۃ جزیۃ صغرا، موجبہ جزیہ صغرا اور موجبہ کلیہ کبرا، یہ دوسرے خانے کا پہلا ہے، کیونکہ دوسرے خانے میں 4 مرتبہ نہ لکھا ہے موجبہ جزیہ، تو یہ دوسرے خانے کا پہلا موجبہ جزیہ صغرا اور موجبہ کلیہ کبرا. نتیجہ کیا؟ موجبہ جزیہ نکلے گا، کیونکہ جاب اور سلب ہو تو سلب اور کل اور جز ہو تو جز کا نتیجہ. جیسے باء الحیوان فرس، بعض حیوان گھوڑا ہیں، سب نہیں نہ گھوڑے ہیں. وکل فرس سحال، اور ہر فرس کیا ہے؟ سحال، یعنی ہنانے والا ہے. نتیجہ کیا دے گا؟ باء الحیوان سحال. موجبہ جزیہ کا نتیجہ دیا، پہلا موجبہ کلیہ، دوسرا سالبہ کلیہ، تیسرا موجبہ جزیہ. چوتھی ضرب مزدوج، زوج سے بنا افتعال کا فا کلمہ زا ہو تو تا افتعال کو دا کر دیتے ہیں، تو مزدوج زوج جوڑے کو بولتے ہیں. مزدوج مرکب من موجبۃ جزیہ، موجبہ جزیہ صغرا اور سالبہ کلیہ کبرا. یہ دوسرے خانے کا جانتے ہو، یہ تیسرا ہے، دوسرے خانے کا تیسرا ہے.
نتیجہ دے گا سالبہ جزیہ، جیسے ہمارا قول بعض الحیوان ناطق، بعض حیوان ناطق ہیں، ہر حیوان ناطق نہیں نہ ہے. ولا شیء من الناطق بناطق، اور کوئی ناطق ناحق نہیں. ناطق اور ناحق میں فرق ہے نا. نتیجہ کیا دے گا؟ بعض الحیوان لیس بناحق، بعض حیوان ناحق نہیں. ناطق ناطق گر گیا نا، یہ سالبہ جزیہ. آپ غور کریں کہ شکل اول محصورات اربعہ کا نتیجہ دے گا. جب یہ موجبہ کلیہ صغرا موجبہ کلیہ کبریٰ سے مرکب ہوگا تو موجبہ کلیہ اس کا نتیجہ دے گا. جب یہ موجبہ کلیہ صغرا اور سالبہ کلیہ کبریٰ سے مرکب ہوگا تو سالبہ کلیہ کا نتیجہ دے گا. یہ پہلے خانے والے آئے. اور جب یہ موجبہ جزیہ صغرا اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے مرکب ہوگا، یہ دوسرے خانے کا پہلا ہے، تو موجبہ جزیہ کا نتیجہ دے گا. اور جب موجبہ جزیہ صغرا سالبہ کلیہ کبریٰ سے مرکب ہوگا تو سالبہ جزیہ کا نتیجہ دے گا. یہ دوسرے خانے کا تیسرا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چاروں یعنی موجبہ کلیہ کا بھی نتیجہ، موجبہ جزیہ کا بھی، سالبہ کلیہ کا بھی، سالبہ جزیہ کا بھی. فرماتے ہیں انتاج الموجبۃ الکلیہ من خواص الشکل الاول، موجبہ کلیہ کا نتیجہ دینا یہ شکل اول کی خاصیت ہے. کس کی خاصیت ہے؟ کما ان الانتاج للنتائج الاربعہ ایضا من خصائصہ، جیسا کہ نتائج اربعہ سمجھتے ہیں یعنی محصورات اربعہ کا نتیجہ دینا یہ شکل اول کی خصوصیت ہے. بات نہیں سمجھے؟ موجبہ کلیہ کا نتیجہ دینا اسی کی خصوصیت ہے اور محصورات اربعہ کا نتیجہ دینا اسی کی خصوصیت. باقی اور ضربیں جو ہیں محصورات اربعہ کا نتیجہ نہیں دیں گی اور موجبہ کلیہ کا نتیجہ دینا ان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کبھی موجبہ جزیہ کا بھی نتیجہ دیں گی، جیسا کہ آپ پڑھیں گے. خاص کا مطلب کہ موجبہ جزیہ کا موجبہ کلیہ کا نتیجہ دینا یہ اس کی خصوصیت ہے. والصغرى الممکنۃ غیر منتجۃ فی ھذا الشکل، اور اس شکل یعنی شکل اول میں صغرا اگر ممکنہ عامہ ہو، بالامکان ہو، تو نتیجہ نہیں دے گا. فقد واضح بما ذکرنا، مصنف فرماتے ہیں تو جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے واضح اور روشن ہوا انہ لا بد فی ھذا الشکل کیفا ایجاب الصغرى وکما کلیۃ الکبریٰ وجہتا فعلیۃ الصغرى. اس شکل میں کیف کے اعتبار سے صغرا کا موجبہ ہونا اور کم کے اعتبار سے کبریٰ کا کلیہ ہونا اور جہت کے اعتبار سے صغرا کا فعلیہ یعنی بالفعل ہونا یعنی مطلقہ عامہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے.